آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح قرآن پاک کے عین درمیان موجود ایک خزانے اور ایک معجزے کے ذریعے سے ایک عام انسان کیسے ایک فولادی انسان بن سکتا ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ اس بات کو ماننے پر آج کی سائنس بھی مجبور ہے کہ زمین کا سینٹر یعنی زمین کا درمیان آئرن ہے، یعنی کہ حدید ہے، اور حدید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں آئرن کے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، ان کی زبان پاک کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچا، اس میں 114 صورتیں ہیں۔ اگر اس کا درمیان ہم نکالیں یعنی اس کا سینٹر ہم نکالیں تو پھر بنتا ہے وہ 57، یعنی کہ سورہ نمبر قرآن پاک کی 57۔ اور ہمیں یہیں یہ راز ملتا ہے کہ جو کہ قرآن پاک کا درمیان ہے وہی اس دنیا کا درمیان ہے، یعنی کہ وہ ہے آئرن یعنی کہ حدید، جس کا جو سورہ مبارکہ ہے 57 نمبر کی سورہ مبارکہ، اس کا نام بھی ہے سورہ حدید۔ یہ بات سراسر خوشخبری ہے اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات قرآن پاک میں بتا دی گئی کہ جو کہ قرآن پاک کا درمیان ہے وہی حدید ہے، وہی آئرن ہے، وہی اس دنیا کا سینٹر ہے۔ یہ بات صرف اور صرف خالق جانتا ہے، خدا جانتا ہے، اور اس خدا کا سچا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بس وہی جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود کئی پوشیدہ راز ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے پاک اور مقرب بندوں پر ہی یہ راز کھولتا ہے۔ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے، صرف اور صرف مسخر کرنے والے پر ہے کہ وہ کیا اس میں سے اخذ کر پائے۔ قرآن پاک ایک قیمتی زمین کی طرح ہے، کوئی اس میں سے قیمتی پتھر اور ہیرے جواہرات تلاش کر لیتا ہے، کوئی اس میں سے پیٹرول تلاش کر لیتا ہے، کوئی اس میں سے کھیتی باڑی کر کے غلہ اگاتا ہے اور رزق کے نئے نئے راستے تلاش کر لیتا ہے۔ یعنی یہ نیکی بھی ہے، شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہی چند لوگ یہ راز جان پاتے ہیں جن کو وہ توفیق دے، جن کو وہ پسند کرے اور جن کو وہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی میں بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لیکن ان خزانوں پر اس کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی۔ اگر آپ خود کو دوسروں کے مقابلے میں کمزور سمجھتے ہیں، مالی لحاظ سے اور اپنی کن ذہنی کی وجہ سے اپنا جائز مقام حاصل نہیں کر پاتے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور توانائیاں ہیں اس سے بھرپور اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو، اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی یار و مددگار نہیں ملتا، کوئی بھی غمخوار نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ وہی ایک اکیلا ہے جو آپ کے اکیلے پن کو دور کر سکتا ہے، آپ کو زوال سے نکال کر عروج اور بلندیوں پر فائز کر سکتا ہے، آپ کی مفلسی کو امیری میں بدل سکتا ہے، آپ کی کمیوں کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر سکتا ہے، آپ کی اندھیری زندگی میں روشنی لا سکتا ہے، کھوٹے سکے کو قیمتی موتی بنا سکتا ہے، بیکار کو پروقار بنا سکتا ہے، جسے دنیا فضول سمجھے اسے انمول کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک عظیم انسان بننا چاہتے ہیں اور اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی، معاشی اور معاشرتی اور قلبی طور پر فولادی انسان بننا چاہتے ہیں، ایک آئرن مین بننا چاہتے ہیں، خود ترقی کر کے دوسروں تک یہ فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہے اگر آپ میں، اگر ملک و قوم کی ترقی اور سربلندی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے، تو ابھی اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کی نیت کر لیں، عہد کر لیں، اور قرآن پاک میں دیے گئے اس عظیم خزانے سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں۔ سورہ حدید کی شروع 3 آیتوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں، اس میں 6 صفاتی نام ہیں، یہ 6 خزانے ہیں آپ کو
فولادی انسان بنانے کے لیے اور آپ کو ایک آئرن مین بنانے کے لیے کافی ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام تر توانائی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ وظائف پڑھیں ہر اسلامی ماہ کی 29 تاریخ کے دن۔ چونکہ اس آیت پاک میں موجود 29 آیات ہیں، اس سے ہمیں یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ یہ عمل ہم 29 تاریخ کے روز کریں گے تاکہ ہم اگلے مہینے پچھلے دنوں سے بہتر ہو سکیں۔ اپنی زندگی کو آگے ہر ماہ اپڈیٹ کیجئے اس قرآن پاک میں دیے گئے خزانے کے ذریعے سے اور اس راز کے ذریعے سے اپنے آپ کو، آپ کے اندر ہی موجود بہت سارا ٹیلنٹ ہے، بہت ساری توانائیاں ہیں، بہت ساری انرجی ہے جو کہ باہر نہیں آ رہی۔ سورہ حدید میں قرآن پاک کے درمیان میں دی گئی اس انرجی کے ذریعے سے آپ کے اندر جو موجود ہے توانائی، اسے دنیا کے سامنے لے کر آئیے، دنیا کا بھلا کیجئے، اپنا دنیا کا اور آخرت کا دونوں کا بھلا کیجئے۔ یہ 6 صفاتی نام پہلی اور تیسری آیت پاک میں واضح طور پر دیے گئے ہیں جسے ہمیں پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ نوٹ فرمائیے، یا اللہ ہو، یا عزیز ہو، یا حکیم ہو۔ دوسرا وظیفہ اپنے پاس لکھیے، یا اللہ ہو، یا اول ہو، یا آخر ہو۔ تیسرا وظیفہ نوٹ فرمائیے، یا اللہ ہو، یا ظاہر ہو، یا باطن۔ اب ان وظائف کو پڑھنے کی نیت نوٹ فرما لیجیے۔ میں اپنے ہر ویڈیو درس میں، ہر ویڈیو پیغام میں یہ بات واضح کرتا ہوں، جو کوئی بھی وظائف دی جاتے ہیں آپ کو، اس کی نیت سب سے پہلے کرنی ہے۔ نیت کے بغیر وظائف نہ پڑھیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جو صفاتی نام ہم نے ابھی پڑھے 3 وظائف میں، اس میں سب سے پہلا جو نام تھا وہ تھا یا عزیز ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزیز بنائے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجہ عطا فرمائے، اس نیت سے یا عزیزوں کا وظیفہ آپ کو دے رہے ہیں۔ یا حکیموں کا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت کا راستہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو، قلب کو اپنی روشنی سے، اپنے نور سے بھر دے، اس نیت سے یا حکیموں کا وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا وظیفہ ہے، اس میں ہے یا اول ہو یا آخر ہو۔ اس کے یہ پڑھنے کی جو نیت ہے وہ بہت ہی سادہ سی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اول اور آخر، انسان کی جو زندگی کی جو پیدائش ہے اور جو موت ہے، اس دوران جو کچھ بھی ہے اس میں عظیم آپ کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عظیم انسان کے طور پر لے کر آئے، ایک آئرن مین کے طور پر آپ سامنے آئے، آپ کی چھپی ہوئی جو توانائی ہے وہ سامنے آئے۔ اس نیت سے آپ دوسرا وظیفہ پڑھیں گے۔ تیسرے وظیفے کی نیت نوٹ فرمائیے۔ تیسرا وظیفہ ہے یا ظاہر ہو یا باطن۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو کوئی بھی مخفی، جو کچھ بھی توانائیاں آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں، آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، خود کے لیے، آپ اپنا جو جائز مقام ہے وہ حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ یا ظاہر ہو اور یا باطنوں کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ جس وقت آپ یہ وظائف پڑھیں اس وقت یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے خزانے آپ پر کھول دیں۔ یہ تھی شروع 3 سورہ حدید کی شروع 3 آیتوں کے اندر۔ جو درمیانی آیت ہے نا، اسے بھی جا کے پڑھیے، پورے سورہ حدید کو پورا آپ جا کے بیٹھ کے پڑھیے۔ شروع 3 آیات کے اندر یہ خزانہ ہے، درمیانی آیت یعنی کہ دوسری آیت کے اندر زمین اور آسمان کے خزانوں کا ذکر ہے۔ نیت کریں ان وظائف کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے خزانے آپ پر کھول دے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور یقین ہے کہ ایک نئی زندگی، ایک نئی سوچ، ایک نیا زمانہ اور ایک نیا دور اور ایک روشن مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مجھ سے ملاقات کی خواہش مند خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی میری دردمندانہ ایک گزارش ہے، اسے نوٹ فرما لیں۔ ہر ماہ کی تقریباً عام طور پر 7 تاریخ اسلامی مہینے کے حساب سے رکھی جاتی ملاقات کے لیے۔ اس سلسلے میں جب بھی تشریف لائیں تو نیا مہینہ، اسلامی مہینہ شروع ہونے کے بعد فون کریں، ایک وقت متعین کیا جاتا ہے، اس کے حساب سے ہی تشریف لائیں۔ برائے مہربانی جب بھی آئیں ملاقات کے لیے فون پر ٹائم لیں، اس کے بعد ہی تشریف لائیں۔ میرے لیے کبھی کوئی مٹھائی، کبھی کوئی بھی گفٹ برائے مہربانی نہ لے کر آئیں۔ صرف اور صرف ایک کام کر لیں، اگر آپ سے ہو سکے، یہ بھی میری ایک آپ سے دردمندانہ ایک گزارش ہے، اگر ہو سکے تو کریں ورنہ نہ کریں۔ معلوم کریں اس مٹھائی کے ڈبے کی قیمت کتنی ہوگی، اگر میرے لیے کوئی چیز اگر لانا چاہتے ہیں تو، اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیجئے۔ اس مٹھائی کے ڈبے کی قیمت معلومات کیجئے، معلوم کرنے کے بعد آپ اس مٹھائی کے ڈبے کی جو قیمت ہے نا، وہ کسی ضرورت مند کو وہ پیسے جا کر اگر دے دیں، اگر میری طرف سے، تو یہ زیادہ
بہتر رہے گا. مجھے آپ کی مٹھائی کے باکسز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جسمانی بیماری کے علاج کے علاوہ اگر آپ روحانی علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں تو چھوٹی سی ایک درخواست ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ناپاکی ہو تو تشریف نہ لائیں. اگر ہو سکے تو وضو کے ساتھ ہی تشریف لائیں. رب العزت اسی طرح مجھے اور توانائی دے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر شفا کے راز میں آپ تک مزید پہنچاتا رہوں. میرے لیے خاص طور پر دعا کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہت بہت فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالی ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواب میں جب مجھے مدینہ پاک کی حاضری کا حکم ہوا تو مختلف روحانی اور باطنی مشاہدات کا اور انعامات کی خوشخبری اور نوید بھی سنائی گئی. اس خواب کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ اقدس کے قریب قریب میری ملاقات ایک زندہ ولی سے ہوگی. بے شک یہ صاحب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بے شک ولی ہیں. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ صاحب غوث پاک کی آل میں سے ہیں.